بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق رشد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محفل کا آغاز ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک، اس کے کچھ اشعار ہوں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھ جائے گی. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول ذقن پھول، ان کعبے ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں جنت کے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے. سبحان اللہ.
اور ارشاد فرماتے تھے ان سے مجھ کو جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سر پاک سے لے کر کے اور سینے پاک تک مشابہ تھے، اور وہاں سے لے کر کے پھر پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبیہ تھے. بے شک. دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو مکمل شبیہ مصطفیٰ دکھائی دیتے. سبحان اللہ. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑا پیار تھا. بے شک. یہ نواسے ہیں آپ کے. آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے. بے شک. اور کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں. میرے آقا نماز ادا کرتے ہوتے اور امام سرکار کے پشت انور پر سوار ہوتے. غور فرمائیے محبت کا عالم. بلکہ یہاں تک روایتوں میں باتیں موجود ہیں کہ جب سرکار سجدہ میں ہوتے تو آقا کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین دوسرے سمت نکل جاتے. لیکن کبھی بھی نبی کونین نے اپنے شہزادے کے تعلق سے منع نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو ان دونوں کو روکو، ایسی حرکت نہ کریں. نہیں، حضرت امام حسین امام حسن کو آقا اپنی گود میں لے لیتے تھے اور لے کر کے ان کے رخسار ولایت کا بوسہ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں امامین کریمین اگر روئیں تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اور کربلا کے میدان میں امام کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر ان کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے تھے، اور میرے اس بیٹے کے شہید ہونے پر 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے. بے شک. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسی خبر دے رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام علی مقام کی شہادت ابھی بعد میں ہوگی، اور شہادت کی خبر اور آپ کے شہادت کے بدلے میں جتنے مارے جائیں گے اس کی خبر نبی کونین آج دے رہے ہیں. اس سے بھاری اور ثبوت چاہیے علم غیب کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کا پورا نقشہ بیان فرما دیا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک لڑکا ہوگا. وہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا، میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا نام بھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وقالوا لہو یزید، کیا کہیں؟ اس کو یزید کہا جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کربلا سے پہلے ان باتوں کو فرمایا. کیا علم غیب کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بدلنے والے کے نام تک کی وضاحت فرما دی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نام تک کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یزید کہا جائے گا. بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، ایک لڑکا ہوگا جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہی کو تو وہ بدل رہا تھا. امام علی مقام کھڑے ہوئے اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا. امام علی مقام کھڑے ہوئے. یزید کا جرم کیا تھا کہ جس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. یزید کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ گانے سنتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کوئی بھی گناہ کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا تھا، بلا خوف و خطر گناہ کا مرتکب ہو جاتا تھا. فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 3000 رکعت نماز نفل فرض کے علاوہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ.
حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیا تھا. سبحان اللہ. اب آپ سوچو کہ ایک مرتبہ کوئی فرض حج ادا کر لے تو اس کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا تھا. وہ حضرت امام حسین ہیں. اتنا مقدس ہاتھ اور اتنا پاک ہاتھ ایسے باطل اور گنہگار کے ہاتھ پر کیسے چلا جاتا؟ ایک انسان خود سوچنے پر مجبور ہے. بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوئی، لوگوں نے سمجھا تھا اور یزید کے حامیوں نے تصور کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دینے پر یزید کے راستے سے رکاوٹ کے سارے کانٹے دور ہو جائیں گے. لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام عالی مقام کی شہادت کے بعد بجائے اس کی حکومت مضبوط ہونے کے اس کی حکومت کے پائے اور اکھڑنے لگے. کیا کہنے بجائے اس کے قانون کو مضبوطی ملنے کی اس کو ذلت و رذالت کا سامنا اور کرنا پڑا. امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کو دمشق کی سرزمین پر سب سے زیادہ جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن سے دمشق کی سرزمین پر امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا تھا اور دمشق کے لوگوں نے دیکھا تھا، اسی دن سے گھر گھر میں ماتم ہو گیا تھا اور تمام بچے عورتیں سب رو کر کے یزید کو برا بھلا کہہ رہے تھے. یزید کے تعلق سے کوئی خوش فکری میں نہیں تھا اور نہ یزید کے تعلق سے کسی کو کوئی حوصلہ رہ گیا تھا، بلکہ جو جہاں ہوتا وہی لان تان کرتا رہتا، وہی برا بھلا کہتا رہتا. یزید کی نیند حرام ہو گئی اطمینان کے ساتھ دمشق کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. یزید ظالم نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ علی ابن حسین یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ حق پر تھے کہ میں حق پر ہوں؟ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا میرے باپ حق پر تھے. کہا آپ کے باپ حق پر ہوتے تو فتح آپ کے باپ کو ملتی. آپ نے فرمایا میرے باپ جنگ کرنے نہیں آئے تھے کہ جو فتح و شکست کا معاملہ ہوتا. میرے باپ کو تم لوگوں نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا. کوفہ والوں نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ دھڑی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. دنیا اس دھوکے باز کے دھوکے کی تاریخ کو پڑھتی رہے گی اور قیامت تک لعنت ملامت کرتی رہے گی. یہی تمہاری شکست ہے اور یہی میرے باپ کی جیت ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا دیکھو اگر تمہارے باپ حق پر ہوتے تو رب کی طرف سے ایسا نہ ہوتا. حضرت امام زین العابدین نے فوراً دلیل قائم کی. ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس پہ اوپر مصیبت آئے گی اور جتنی مصیبت اس نے لکھ دیا ہے اتنی مصیبت آ کر کے رہے گی. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے لیکن تمہاری عاقبت میرے باپ کے خون سے برباد ہو گئی. تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے باپ کے خون میں رنگین کر لیا. نہ تو تمہاری حکومت مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. دنیا تم پر لعنت و ملامت بھیجتی رہے گی اور دنیا میرے باپ کے ظلم پر افسوس کرتی رہے گی اور خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی. یہی میرے باپ کی جیت ہے. بے شک. حضرت امام زین العابدین کے سامنے خاموش ہوا. اس نے کہا کہ علی ابن حسین تمہارے کچھ مطالبات ہوں تو بتاؤ، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مطالبات کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو تو 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں دمشق کے جامع مسجد میں تقریر کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالہ کر دو میں انہیں قتل کروں گا اور تیسری بات یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں. یزید نے کہا ٹھیک، اس میں سے تو 2 باتیں میں اسی وقت منظور کرتا ہوں. جامع مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے. مدینہ طیبہ میں آپ کو پورے قافلہ کے ساتھ روانہ کر دوں گا لیکن آپ کے باپ کے قاتلوں کو حوالہ کرنے میں مجھے دقت ہے. پھر بھی میں پتہ لگاتا ہوں کہ سر امام کو کربلا کی سرزمین پر کس نے تن سے جدا کیا تھا اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے. دیکھو امام حسین کی جیت ہو گئی کہ نہیں؟ کیا کہ انتقامی صورت دشمن ہی کی طرف سے پیدا ہو گئی. اس نے اعلان کیا کہ کس نے حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کیا تھا. سب انکار کر رہے ہیں. کیا کہ نہ تو شمر بول رہا ہے، نہ تو سنان بول رہا ہے، نہ تو خولی بول رہا ہے، نہ حرملہ ابن طاہر بول رہا ہے،
نام ابن سعد بول رہا ہے، کوئی اقرار نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے سر امام کو تن سے جدا کیا، سب انکار کر رہے ہیں میں نے نہیں مارا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا ہے۔ یزید نے کہا جب مارنے والوں کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے تو قاتلوں کو حوالہ کرنے سے میں مجبور ہوں، البتہ آپ چلیے، آپ کو جامع مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، مؤذن جیسے اذان دیتا ہے مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے نمازیوں سے۔ امام حسین کا بیٹا کربلا کی سرزمین سے جو لٹا پھٹا گیا ہے، دمشق کے جامع مسجد میں مصلی امامت پر کھڑا ہو رہا ہے یزید کے سامنے۔ یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہو گئی۔ امام حسین کا لڑکا کھڑے ہو کر کے جب بیان دینا شروع کرتا ہے، یہ لوگوں یہ بتاؤ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی مؤذن اذان دے رہا تھا، کس کے نانا کا نام لیا جا رہا تھا، کس کو محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا، دنیا میں کون ہے میرے باپ حسین کے علاوہ جو نبی کا نواسا ہو؟ تو جامع مسجد دمشق کے لوگوں مصلیوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ فوراً یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ دوبارہ اذان دو۔ جب مؤذن دوبارہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہوئے جیسے اذان کے کلمات پڑھتا ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اگر کہ امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین مؤذن سے کہتے ہیں ٹھہر جا، مؤذن ٹھہر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک دمشق کے جامع مسجد میں آنے والے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ایک ہفتہ کا عرصہ گزرا ہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کے حلق پر خنجر پھیرا گیا ہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کے حلق پر چھری چلا کر کے خون بہایا گیا ہے کربلا کی سرزمین پر، آج ہی کا دن ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتاؤ محمد کسے کہا جا رہا ہے، کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا حسین ابن علی زندہ باد، حسین ابن علی پائندہ باد، اے حسین ابن علی آپ پر ظلم ہوا ہے، یزید نے ظلم کیا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے نے بھری مسجد میں یزیدیوں کو للکارتے ہوئے فرمایا کہ خبردار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے تم لوگوں نے اپنی عاقبت کو برباد کر لی ہے، اب رونے سے کیا ہوگا، اب تو تمہیں قیامت تک رونا پڑے گا، اب تمہارے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تمہیں رونا تھا تب تم نہیں روئے ہو، تم نے آل رسول کو کربلا کی تپتی ریت پر رلایا ہے، تمہیں قیامت تک سکون نہیں ملے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے دمشق میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین نکلے، یزید نے جانے کا انتظام کیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلہ کے ساتھ نعمان بن بشیر کی قیادت میں دمشق سے روانہ مدینہ طیبہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لٹا پٹا قافلہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ کی طرف سے کربلا کی طرف چلا تھا تو امام حسین تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حضرت علی اصغر تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو علی اکبر جوان بیٹے تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حضرت قاسم تھے، جب کربلا کی طرف یہ جوان قافلہ نورانی چلا تھا تو تمام اہل بیت اطہار تھے، تمام لوگ تھے۔ لیکن آج یہی لٹا پھٹا قافلہ اب کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو امام حسین کیا امام حسین تشریف فرما نہیں ہے، علی اکبر قاسم کی جوانی نہیں ہے، عباس علم دربار کی قیادت نہیں ہے، یہ لٹا پھٹا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ اور جب مدینہ الرسول کے قریب پہنچا ہے تو سنو مسلمانوں، جیسے مدینہ والوں کو پتا چلا حسین ابن علی کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، پورے مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، عورتوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، بچے اپنے ماؤں کی گودوں سے اچھلنے لگتے ہیں، اے ماں ہمیں اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں حسین گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں علی اکبر گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں عباس گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلہ کو دکھا دو جس قافلہ میں طاقت بھی سکینہ آ رہی ہیں، اس قافلہ کو ہمیں دکھا دو جو لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے۔ بچے ماؤں کی گودوں میں تڑپ جاتے ہیں، ماؤں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ بھیڑ لگ جاتی ہے مدینہ طیبہ والوں کی، روتے ہوئے حضرت امام زین العابدین اپنے نانا جان کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور ساری داستان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ملاحظہ فرمائیے ہم کس طرح لٹ کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم کس طرح کٹ کر کے آئے ہیں، یا حبیب اللہ ہمارے حال زار پر آپ رحم فرمائیے، میرے آقا دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، یہی نبی کونین تو ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں کوئی فریاد پیش کرتا تھا تو نبی کونین مچل جاتے تھے، اس کی فریاد کو پہنچا کرتے تھے۔ کیا حضرت امام زین العابدین کی فریاد کو نبی نہیں سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم سن رہے ہیں۔ نبی کونین کے سننے کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے جب 3 دن کا عرصہ گزرا تو ایک دن
جہاد سے صحابی آئے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی سے پوچھ پڑے اے مولا کائنات یہ تو بتاؤ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملیں گے؟ تب تک حضرت علی رونے لگے، ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو سامنے جو تم قبر انور دیکھ رہے ہو، اسی قبر انور میں آج 3 دن کا عرصہ ہوا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے، میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ صحابی چیخ مار کر کے رو پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں، ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ ہماری فریاد کون سنے گا؟ اور قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں، جب نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو قبر انور سے آواز آتی ہے فنودی من قبرہ لقد غفر لک، کیا تیری بخشش ہو گئی، تجھے نجات کا پروانہ دے دیا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں نبی کی بارگاہ میں تم فریاد کرو تو نبی سن کیوں نہیں رہے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کیا کہنے بہت فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے سارے داستان کو نانا کے حضور میں بیان کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا خون نکلتا، خدا کی قسم شہادت حسین کا واقعہ سامنے رکھو تو ایمان مچلنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ 7 روز تک پوری دنیا میں اندھیرا چھایا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا مگر اس کی شعاعیں پھیکی پھیکی رہتی تھی، اور جو اپنے کپڑے کو دیکھتا اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے دکھائی دیتے، دھلے پر وہ چھینٹے چھوٹے نہیں تھے، آسمان کے کناروں سے خون کی سرخی ظاہر ہوئی تھی، آسمان کتنا رویا تھا، آج بھی اس کے رونے کی نشانی شفق کی شکل میں آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہے۔ یہ شہادت حسین کے بعد آسمان رویا ہے۔ حضرت ام سلمہ سرکار کی بیوی فرماتی ہیں کہ جنات نوحہ کہہ رہے تھے حسین کے قتل ہونے پر، جنات رو رہے تھے حسین کے شہید ہونے پر، دنیا کا کون رو نہیں رہا تھا، چرند پرند رو رہے تھے۔ یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ مجھے حکومت مل جائے گی۔ ابن زیاد جس نے کربلا میں سارے کرتوت کروائے تھے اس کو خراسان کی گورنری کی لالچ دی گئی تھی، لیکن نہ تو اس کو خراسان کی گورنری ملی اور نہ اس کو کوئی عہدہ ملا، کسی یزیدی کو کوئی دنیا کی چیز نہ مل پائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی بنیاد پر حسین کو قتل کر کے دنیا بنا لیں گے، لیکن یہی فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کو برباد کرنے کے بعد اگر کوئی دنیا بنانا چاہتا ہے تو دنیا نہیں بن سکتی ہے، اگر دین کے پیچھے وہ دنیا بنانا چاہے اور دین کی حرمت لوٹنا چاہے تو دنیا نہیں بنا پائے گا۔ یہ بھی خبر ہم کو میدان کربلا سے مل رہی ہے، یہ بھی دستور ہم کو میدان کربلا سے مل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہا تھا، لیکن حکومت مضبوط ہونے کے بجائے حکومت بکھرتی چلی جا رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب سنا کہ اس طرح سے یزید نے ظلم کیا ہے اور اس طرح سے یزید نے امام حسین کو شہید کروایا ہے تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد تیار ہوا کہ چل کر کے معلوم کیا جائے دمشق میں اس طرح کی باتیں کیوں پیدا کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک وفد مدینہ طیبہ کا بڑے بڑے تابعیوں پر اور بڑے بڑے متقیوں پر مجتمع ہو کر کے دمشق جاتا ہے۔ یزید کو جیسے پتا چلا کہ مدینہ طیبہ سے ایک وفد آ رہا ہے ہمارے حالات کو جاننے کے لیے تو اس نے پوری تیاری کر لی، وفد جا کر کے پہنچا، وفد نے سارا پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد چلنے لگا تو یزید نے بڑے تحفے تحائف دیے۔ وفد مدینہ طیبہ آ کر کے رو رو کر کے بیان دینا شروع کیا کہ اس نے امام حسین کو ظلماً قتل کیا ہے، امام حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دے، وہ صحیح ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ صحیح ہے شراب کا عادی ہے، وہ صحیح ہے گانے سنتا رہتا ہے، وہ صحیح ہے کتوں اور بندروں کا کھیل دیکھتا رہتا ہے، یہ صحیح ہے۔ کتوں اور بندروں کے کھیل دیکھنے والے کے ہاتھ پر امام حسین ہاتھ کیسے دے دیتے؟ مدینہ طیبہ کے لوگ بکاؤ نہیں تھے، انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مدینہ طیبہ میں پوری حقیقت حال کو بیان کر دیا۔ اب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یزید کی بغاوت کر دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو خام خواہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے یزید کے ہم نوا بنتے ہیں اور کبھی یزید کی تعریفیں کیا کرتے
فرماتے ہیں ان دجال ذہنوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی کوئی بغاوت نہ کرتا، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد پورے مدینہ طیبہ کے لوگ یزید کی بغاوت کر رہے ہیں اور یزید کی بیعت کو توڑ رہے ہیں۔ یہی سے پتا چل گیا کہ امام حسین نے جو تحریک چلائی تھی وہ صحیح تحریک ہے، امام حسین نے جو یزید کے خلاف کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے اور شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ پتا یہ چلا پیارے کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بغاوت کی تو امام حسین کے بغاوت پر بغاوت کی ہے، امام حسین کی تحریک پر تحریک چلائی گئی ہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگ انکار کر بیٹھے۔ جب یزید کو پتا چلا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ انکار کر بیٹھے اور ہماری حکومت کو غیر شرعی حکومت قرار دے رہے ہیں اور مکہ کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے ایک فوجی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو اب تم کو مدینہ پر لشکر کشی کرنی ہے۔ وہ مسلم بن عقبہ یا مصرف بن عقبہ تھا جو فوج کا سردار بن کر کے ایک لشکر جرار لے کر مدینہ کی طرف چلا۔ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یزید کی حکومت کا عرصہ 3 سال 8 مہینہ رہا ہے اور 3 سال 8 مہینے میں یزید نے 3 کام کیا ہے۔ ایک تو حضرت امام حسین کو شہید کروایا اور دوسرے اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور تیسرے اس نے مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی۔ بتاؤ یہ تینوں کام کرنے والا جنت میں جائے گا؟ یہ تینوں کام کرنے والا بخشش کا حقدار ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں کام کرنے والا مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ حدیث قسطنطنیہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ نادانو تم غلط اس حدیث کو سمجھ رہے ہو، تمہارے باپ نہیں اس حدیث کو سمجھ پائیں گے۔ جب قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی ہے تو یزید کی عمر 4 سال کی تھی اور 4 سال کا بچہ اس جنگ میں نہیں گیا تھا، اس لیے یزید کی خام خواہ کے لیے حمایت مت کیا کرو۔ حدیث قسطنطنیہ پیش کر کر کے نجد کی حرامی اولادوں سنو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے تعلق سے یزید نے اتنا خراب کام کیا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اتنا خراب نہیں کام کرے گا۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا آدھا عذاب ساری دنیا کے جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب حسین کے قاتلوں پر ہوگا۔ وہ اتنے برے ہیں اس لیے ان کی خام خواہ کے لیے حمایت مت کیا کرو۔ کیا دیکھو نعرہ رسالت علامہ سبحانی صاحب قبلہ یزید کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہو؟ کربلا کے بعد اس نے کون کون کام انجام دیا؟ مدینہ طیبہ پر اس نے لشکر کشی کروائی۔ مدینہ طیبہ پر جب یزیدی فوج چڑھی ہے تو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے شہزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اپنے حمایتیوں کو لے کر کے نکل پڑا۔ جب میں نے سمجھا کہ آسمان سے اب پتھر کی بارش ہوگی تو میں باہر نکل پڑا، لیکن لشکر جرار تھا اس کے پاس، ہمارے آدمی مقابلہ نہ کر سکے۔ ان ظالموں نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 10,000 سے زائد تابعیوں کو، اس میں صحابی بھی تھے اور تبع تابعین بھی تھے، اشراف تھے۔ 10,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا۔ 1,000 عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی، ان کی آبرو کو لوٹا جس سے ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ اس ظالم نے 3 دن تک مدینہ طیبہ کو اس طور پر حلال قرار دے دیا تھا۔ مسجد نبوی میں یہ ظالم داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جنت کی کیاری کے پاس اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو باندھتے تھے۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے وہاں لید اور پیشاب کرتے تھے۔ آپ غور کرو کتنی بدتمیزیاں ان لوگوں نے کی ہیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو پائی تھی یزیدی فوج کے الغار سے۔ مسجد نبوی اللہ اکبر، وہ مسجد جس مسجد کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں کوئی 1 رکعت نماز پڑھے گا تو 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس مسجد میں 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب ملے اس میں 3 دن تک آواز نہیں آ رہی ہے اذان کی۔ ایک تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن گیا تھا، یزیدی فوج مجھے پاگل سمجھ کر کے چھوڑ دیتی تھی، میں مسجد کے گوشہ میں بیٹھا رہتا تھا اور جب اذان کا وقت آتا تو گنبد خضرا سے اذان کی آواز سنائی دیتی اور تکبیر کی آواز میں سنتا، اسی اقتدا میں نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ پتا چلا کہ نبی کونین کل بھی زندہ میرے سرکار قبر انور میں تھے اور قیامت تک میرے سرکار قبر انور میں زندہ رہیں گے۔ سرکار کی وہی زہیزہ حیات ظاہری ہے جیسے پہلے تھی وہی اب بھی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک بے حرمتیاں اس طرح سے کی گئی ہیں
مدینہ طیبہ کی آبرو کو پامال کیا گیا ہے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اور جو مدینہ پر چڑھے گا لشکر کشی کر کے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یزید کا یہ دوسرا کارنامہ تھا جس نے مدینۃ الرسول کی حرمت کو لوٹا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ، اللہ اکبر، جس مدینہ کو دیکھنے کے لیے مرد مومن کی نگاہیں ترستی ہیں، وہ مدینہ طیبہ جہاں انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہ مدینہ طیبہ کی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، مکہ کو حرم تو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، آپ کا حرم کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پہاڑی سے لے کر کے یہاں تک مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں۔ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے تو مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں، اسی لیے مکہ اور مدینہ کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، سبحان اللہ۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، ٹھہرانے والے، اور حرم کی جانی اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او جانے والے۔ ایک عاشق کی آواز یہ ہے اور یزیدیوں کا پلان یہ ہے مدینہ برباد کر دیا جائے معاذ اللہ۔ مدینہ طیبہ کی اس طرح سے بے حرمتی ان نادانوں نے کی۔ دو کارنامہ آپ نے دیکھا یزید کا، ایک مدینہ کی بے حرمتی کروائی اور دوسرے اس نے امام حسین کو شہید کروایا۔ تیسرا کارنامہ اس ظالم کا دیکھیے، مدینہ طیبہ سے اس کا لشکر کا سردار لشکریوں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ مصرف بن عقبہ کا کی موت ہو جاتی ہے راستے میں، ایک دوسرا اس کا جنگل گورنر بن بیٹھتا ہے، سپہ سالار بن کر کے، قائد بن کر کے فوج کو لے کر کے مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا تھا، مدینہ اور مکہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ المکرمہ کے عامل قرار دے دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں کے سارے انتظام کو سنبھال لیے تھے۔ جب یزیدی لشکر کا ایک فوج کا بڑا بھاری دستہ مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی فوج کو لے کر کے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد بڑا کٹھن مقابلہ ہوتا ہے۔ معاملہ یہاں تک تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر ان ظالموں نے دور دور سے پتھر پھینکنا شروع کیا، منجنیق سے پتھر بھر بھر کر کے پھینکتے تھے، جس سے اتنے پتھروں کی بارش کعبہ پر ہوئی کہ غلاف کعبہ جل گیا، اس میں آگ لگ گئی، کعبہ جل رہا تھا، اس کے پردے جل رہے تھے، ادھر حمص میں یزید کی موت ہو رہی تھی، یزید مر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی، اسی خانہ کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو میڈھا آیا تھا اس کی کھال بھی تھی، اس کی سینے بھی تھی اور بہت سارے تبرکات تھے، وہ سب اسی میں جل گئے۔ ان ظالموں نے کعبہ کی بے حرمتی کی۔ بتاؤ کعبہ کو جو آگ لگوا دے وہ جنت میں جائے گا، جو کعبہ کو جلا دے وہ جنت میں جائے گا۔ خدا کی قسم، کعبہ کی حرمت اپنے رب سے پوچھو، کعبہ کا وقار تمہارا رب بیان فرماتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اسی کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ آیا تھا اور ابرہہ نے کہا تھا میں کعبہ کو اٹھا لے جاؤں گا اور اپنے شہر میں رکھ کر کے میں وہیں کعبہ بناؤں گا، تو رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اور ابرہہ کے سارے ہاتھی اور فوجیوں کو مختصر چھوٹے سے پرندے ابابیلوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تھا۔ مگر دیکھو اس کعبہ کی بے حرمتی یزیدی کر رہے ہیں اور غلاف کعبہ کو جلا رہے ہیں۔ رب کتنا علم و برد و بار ہے کہ کعبہ جل رہا ہے اور رب تعالیٰ علم فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ کعبہ کی بے حرمتی اور یزیدیوں کے بعد کی گئی تھی، کرامتی فرقہ پیدا ہوا تھا۔ اس کرامتی فرقہ کے لوگوں نے عین حج کی حالت میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی تھی اور ایک ظالم کعبہ پر چڑھ گیا تھا، پیشاب کرنے لگا تھا۔ حضرت علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نگاہ دیکھ رہی تھی، میں رونے لگا اور میں نے عرض کیا پروردگار تو کتنا علم و بردبار ہے کہ تیرے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ وہ ظالم وہیں سے گرا، اس کا سر پھٹ گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ وہ کعبہ ہے خدا کی قسم، اور رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری پہلی نظر کعبہ پر پڑے تو جو دعا تم مانگو گے
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. کعبہ کا وقار ہے، دیکھتے رہو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو صرف کعبہ کو دیکھے وہ 40 نیکیاں پاتا ہے، اور جو کعبہ کا طواف کرے وہ 60 نیکیاں پاتا ہے، اور دیکھا کرے بھی طواف کرے 60 اور 100 نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ کعبہ کا وقار کیا ہے. کعبہ کو دیکھے تو 40 نیکیاں مل رہی ہیں، کعبہ کا طواف کرے تو 60 نیکیاں وہ پا رہا ہے. کس طرح سے کعبہ کی حرمت ہے. ایک نظر خانے کعبہ پر پڑے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن وہی کعبہ یزیدی فوج کے لوگ جلا رہے ہیں، اسی کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اسی کعبہ پر پتھر پھینکا جا رہا ہے. یہ ظالم لوگ پھر وہ یہاں سے ہلاک ہوئے اور وہاں سے تباہ و برباد ہوئے. یزید کا معاملہ یہ ہوا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی. 3 سال 8 مہینہ حکومت کرنے کے بعد اس کی موت کے 2 اسباب بتائے جاتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شراب پیتا تھا، اور شراب پینے کی بنیاد پر یہ ظالم کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا. کولنج کے درد میں یہ مبتلا ہوا اور اس کے بعد مر گیا. دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سیر و شکار کا عادی تھا. ایک مرتبہ یہ شکار کھیلنے کے لیے گیا اور پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا چلا گیا. ایک عیسائی لڑکی پر یہ عاشق ہو جاتا ہے دیکھ کر کے کہ بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. پھر دوسرے دن اس کے پاس گیا، تیسرے دن کسی طرح سے اس سے بات ہو گئی. اس لڑکی کو پتا چلا یہی امیر شام ہے، اسی کو یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے، اسی نے علی ابن حسین کو شہید کروایا ہے. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ، تم سلطان ہو، تم آؤ، تم عامر ہو، جو تم کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے چوتھے دن اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ ظالم خود گیا اور لڑکی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا. بٹھا کر کے اس کا مقصد تھا کہ محل میں لایا جائے گا. لڑکی نے اپنے بغل میں ایک خنجر چھپا لیا تھا. جب وہ گھوڑے پر بیٹھ گئی اطمینان و سکون کے ساتھ، تھوڑی دور تک یہ چلا تھا، مستی میں تھا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ تب تک اس بچی نے خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد اس طرح پھرتی سے مارا کہ وہ زمین پر چلا آیا. پھر اس نے پھرتی سے دوسرا وار کر دیا. اب یہ سنبھل نہ سکا، اس خنجر سے اس نے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا اور وہاں سے نکل گئی. اس کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش کٹی پھٹی پڑی ہے. پھر اٹھا کر کے لا کر کے اس کو زمین میں دفنایا. ایک موت کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے. چنانچہ حمص کے شہر میں یزید کی قبر جہاں بنی ہوئی ہے اس قبر پر آج بھی شیشہ گلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. جب خلافت بنو عباسیہ قائم ہوئی اور بنو عباسیہ کا پہلا خلیفہ عبداللہ صفاح ہوا تو اس نے کہا یزید کی قبر تلاش ہو، اس کی قبر کھود کر کے اس کی ہڈیاں جلائی جائیں گی. چنانچہ جب اس کی قبر ظالم کی کھودی گئی تو سیاہ ہڈیاں جلی ہوئی ملی جیسے کوئلہ کی شکل میں ہو. پھر بھی ان ہڈیوں کو جلایا گیا اور وہیں پر شیشے کی فیکٹری لگا دی گئی ہے. کل بھی یہ عذاب میں تھا، آج بھی یہ عذاب میں ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. یہیں سے امام حسین کی شان سمجھ لو کہ یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے، ہڈیاں جلائی جا رہی ہیں کھود کر کے، لیکن امام حسین کا روزہ عراق میں چمک دمک رہا ہے. امام حسین کا روزہ دکھائی دے رہا ہے. لوگ روزہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قبر کا بوسہ لے رہے ہیں، چوکھٹ چوم رہے ہیں، اپنے لیے باعث برکت سمجھ رہے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد، امام حسین کے خون کے بعد یزید کی حکومت مضبوط نہیں ہوئی، بلکہ جب یزید مر گیا اور یزید کے لڑکے کو اس پر تخت نشین کیا جانے لگا تو 6 مہینے تک وہ بیمار رہا. اس نے لوگوں کو بلایا، کہا سنو مجھ کو یہ سلطنت نہیں چاہیے، مجھ کو یہ عمارت نہیں چاہیے، مجھ کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے. میرے باپ نے بہت غلط کیا تھا. حسین ابن علی کے خون پر جو حکومت مضبوط کی گئی ہو ایسی حکومت کو ہم لات مار رہے ہیں. ان بچے نے یہی چھوڑ دیا حکومت، یہی تو یزید کی موت ہو گئی. ہر کوئی بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے، لیکن یزید نے جو کچھ کیا تھا سب بیٹے نے لات مار دیا اور کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے یہ سب، اس لیے کہ امام حسین کا خون بہا ہے، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. اور آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھو، یزید کے اور یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہمیں بڑا سکون مل جائے گا. 3 سال 8 مہینے کے بعد رنگ کیسا بدل جاتا ہے. یہی کوفہ ہے جس کوفہ کی سرزمین پر ان ظالموں نے بدتمیزیاں کی تھی اور بدعہدیاں کی تھی. اسی کوفہ سے مختار سقفی اٹھتا ہے. یہ مختار سقفی وہ آدمی تھا کہ جب حضرت امام مسلم کوفہ میں گئے تھے تو مختار سقفی کے وہاں ٹھہرے تھے. ان کے دونوں بچے ٹھہرے تھے، لیکن یہی مختار سقفی کا گھر امام مسلم سے چھوٹا تھا اور مختار سقفی نے جو 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں گئے تھے ان خطوں پر اکثر و بیشتر خطوں پر مختار سقفی کا دستخط ہوا کرتا تھا. یہی مختار سقفی اٹھا اور اس نے ایک فرضی خط گڑھ لیا حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف سے.
اور اعلان کر دیا لوگوں میں کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. پبلک اکٹھا ہونے لگی، اس لیے کہ بات حضرت امام حسین کی تھی. ان کا جوش سرد نہیں ہوا تھا، انتقادی معاملہ ان کا سرد نہیں ہوا تھا. سارے لوگ اٹھ پڑتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب مختار سختی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب حضرت محمد بن حنفیہ کو پتہ چلا کہ مختار سختی نے اس طرح سے کیا ہے، میری طرف خط منسوب کیا ہے، تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر نماز رسول کا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف سے اب اسے اجازت مل گئی اور تقویت مل جاتی ہے. وہ اور اب لوگوں میں جا کر کے پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک پورا جتھا تیار کر لیتا ہے. اس کے ساتھ شامی تلواریں آ جاتی ہیں، بہادر کوفی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس نے کہا سب سے پہلے حکومت بنانے کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے حسین ابن علی کے قاتلوں کا انجام ہم دیکھیں گے اور ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ایک کو چن چن کر کے مارا جائے گا. چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین میں سے جو بھی ملے اسے قتل کیا جائے گا. سب سے پہلے شمر پکڑا جاتا ہے اور جب شمر گرفتار کیا گیا، لایا جاتا ہے مختار سختی کے سامنے، تو مختار سختی نے کہا کہ تم ہی وہ آدمی ہو، تمہیں نے امام حسین کے حلق پر خنجر پھیرا تھا، ظالم تو ہی ہے اور تو ہی نے اس طرح کی بدتمیزی کی تھی. تو وہ رونے اور کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کیا جائے، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے جو یہ کام کروایا جا رہا ہے اس میں اتنی خرابیاں ہیں، میں تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. مختار سختی نے کہا ظالم، اس وقت تم نے اپنی تباہی کو نہیں سوچا تھا، اور اس وقت جب تو ظلم کر رہا تھا امام علی مقام اور ان کے اہل و عیال پر، تب تجھے نہیں خبر تھی کہ تیرا نتیجہ کیا ہوگا. اب میں بتاتا ہوں کہ تجھے سزا کیسی دی جاتی ہے. اس ظالم کے جسم کا ایک ایک حصہ مختار سختی نے کٹوایا اور کٹوانے کے بعد کہا اسے تڑپا تڑپا کر کے مارو تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں کہ حسین کے قاتل کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک 3 سال کے بعد انجام ذرا دیکھتے چلو. شمر مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عمرو بن سعد کا گھیراؤ ہوتا ہے. عمرو بن سعد کے گھر کو گھیرنے کے بعد جب اسے گرفتار کر کے نکالا گیا اور عمرو بن سعد سے پوچھا گیا تو کیا کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں گوشہ نشین ہو گیا تھا، مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھ کو اب کوئی ان سارے کاموں سے مطلب نہیں ہے، میں تو صرف اللہ اللہ کر رہا تھا. عمرو بن سعد کو للکارتے ہوئے مختار سختی نے کہا حرام خور، یہ بتا کہ جب امام حسین کو تو لے کر کے 22,000 کی فوج شہید کروانے پر تلا ہوا تھا تب تیری عبادت کہاں گئی تھی، تب تیرا گوشہ نشین ہونا کہاں گیا تھا. اس لیے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب ضرور تجھے مارا جائے گا اور جب ضرور تجھے سزا دی جائے گی. یہ کانپنے لگا مجھے چھوڑ دیا جائے. کہا نہیں اس کے لڑکے کو لاؤ سامنے. عمرو بن سعد کے لڑکے کو لایا گیا سامنے. کہا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جا اور تیرے سامنے تیرے باپ کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جا رہا ہے. یہ ظالم ہے جس نے حسین ابن علی پر تیر چلایا تھا، اس لیے پہلے اس کی دونوں آنکھیں تیر چلا کر پھوڑ دو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ لو، پاؤں کی انگلیاں کاٹ ڈالو. یہ تڑپے جب تڑپ جائے اور سرد ہو جائے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اتارو اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. یہی کروایا تھا مختار سختی نے اور بتا دیا تھا دنیا کے لوگوں کو کہ دیکھو قاتلان حسین کا انجام کیسا ہوتا ہے، دیکھو امام حسین کا خون کیسا رنگ لا رہا ہے. شمر مارا جا رہا ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ، عمرو بن سعد مارا جا رہا ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ. جب عمرو بن سعد اپنے بیٹے کے سامنے قتل کیا جا رہا تھا تو بیٹا کانپنے لگا، میری نگاہوں کے سامنے میرے باپ کو ذبح نہ کرو. تو مختار سختی نے کہا یاد کر لے امام حسین کے سامنے امام حسین کے شہزادے کیسے شہید ہوئے تھے، امام حسین کے سامنے علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا تھا، امام حسین نے کس طرح سے صبر و شکر سے کام لیا تھا اور ان اللہ مع الصابرین کا پیغام کربلا کی سرزمین پر دیا تھا جب ان کے بھائی عباس کا بازو ان کے سامنے کٹا تھا. ظالم سوچ لے تکلیف کیسے ہوتی ہے، تم کو سوچنا چاہیے. اس طرح سے تڑپا تڑپا کر کے مختار سختی نے مروایا. اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے. یہ وہ حرملہ ابن کاہل مردود ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو لے کر کے کوفیوں کے سامنے گئے تھے اور کہا تھا کہ پانی کے چند قطرے میرے بیٹے کو دے دو، تو بجائے پانی کا قطرہ دینے کے ان ظالموں نے تیر کا نشانہ بنایا تھا اور یہ ظالم حرملہ ابن کاہل نے تیر چھوڑ دیا تھا. وہ تیر سنسناتا ہوا آیا تھا حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا تھا اور خون کا فوارہ بہا تھا تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. بیٹے کے حلق کا خون جب امام کے چہرے پر لگا تو آسمان کانپ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، سورج کی شعاعیں مدھم پڑ گئی تھی، آواز آ رہی تھی الہ العالمین یہ کیسا امتحان ہے، پروردگار عالم یہ کیسا معاملہ ہے، الہ العالمین یہ تو اپنے بندوں کا امتحان کس طرح سے لے رہا ہے. تو آواز آئی تھی تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. آپ ذرا غور کرو، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل پکڑا گیا ہے حرملہ ابن کاہل. دشمن ہی دشمن کو مار رہا ہے، دشمن ہی دشمن سے بدلہ لے رہا ہے. اور رب کا انتقام دیکھو کہ حرملہ ابن کاہل کو پکڑ
کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور باندھنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے حلق پر نشانہ لگا کر کے تیر مارو. جب تیر کا نشانہ اس کا حلق بنایا گیا تو وہ چلایا. مختار سختی نے کہا بول جب علی اصغر کے حلق پر تیر لگا تھا تب تجھے نہیں یاد آنا چاہیے کہ آج میں مار رہا ہوں تو کل میرا نتیجہ کیا ہوگا. پیارے کربلا کا داستان بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو پھر وہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر کسی نے کسی کی گردن کاٹی ہے تو اس کی گردن ضرور کاٹی جائے گی. یہ کربلا کا نقشہ ہمارے سامنے کل سے آج تک رہا ہے اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے ہنستا ہے تو ہنسا جاتا ہے. نبی کونین نے منع فرمایا کسی پر ہنسو نہیں. اگر تم کسی پر ہنسو گے تو ہنسے جاؤ گے. تم کسی کو گالی نہ دو, گالی دو گے تو گالی دیے جاؤ گے. جس پیغمبر نے اتنی پابندی لگا دی ہو اس پیغمبر کے نواسے کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر یہ معاملہ پیش آیا تھا. آؤ ذرا دیکھو, ارملا ابن کاہل مار دیا گیا. ارملا ابن کاہل کے بعد خولی پکڑا جا رہا ہے. یہ خولی وہ ظالم ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس اپنے رومال میں باندھ کر کے اور لے کر کے چلا تھا. یہ ظالم اتنا بڑا خطرناک تھا مردود کہ امام حسین کے سر کو لے کر کے چلا تھا. راستے میں سودا بھی کیا تھا. وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سختی نے کہا کہ بتا اب تیرے ساتھ کون سا سلوک برتا جائے, بتا اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے. مختار سختی کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور گڑ گڑانے لگا. کہا گڑ گڑاؤ نہیں, اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. یہ خون حسین ہے جو رنگ لا رہا ہے, یہ حسین کا صبر ہے جو تم کو اس طرح سے اب تڑپ تڑپ کر کے مرنا ہے. ظالم تم نے نہیں سوچا تھا جس دن تم نے تلوار اٹھائی تھی حسین کے خلاف اس ظالم کی گردن مروا دی گئی اور اس کو پھینکوا دیا گیا کہ کتے نوچ ڈالیں اس کی لاش کو اور اس کے لاش پر اس کے سر پر دہی ڈال دو تاکہ پرندے نوچ ڈالیں اور دنیا کے لوگ عبرت حاصل کر لیں کہ قاتلان حسین میں سے ہر ایک ایک کے لیے اس طرح سے بدلہ کا معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ اب سنان بن مالک پکڑا گیا. یہ سنان بن مالک وہ مردود ہے کہ جو سر امام کو تن سے جدا کیا تھا کہا جاتا ہے, لیکن جب اس ظالم سے پوچھا گیا تھا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے سر امام کو تن سے نہیں جدا کیا تھا. حالانکہ اسی نے سر امام کو تن سے جدا کیا تھا یا شمر نے تن سے جدا کیا تھا. انہی دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں ہے, لیکن دونوں انکار کر رہے تھے. سنان بن مالک جب پکڑا گیا تو پکڑنے کے بعد یہ پوچھا گیا کہ بتا تو نے سر امام کو کیوں تن سے جدا کیا تھا. کانپنے لگا. بتا تجھے دنیا کتنی ملی. کچھ مجھے دنیا نہیں ملی. بتا یزید کی حمایت میں جو تو نے کربلا کے میدان میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے تیرے جوہر کیا ہوئے. وہ رونے اور کانپنے لگا. مجھے معاف کر دیا جائے, مجھے معاف کر دیا جائے, مجھے معاف کر دیا جائے. میں نہیں ہوں امام حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے والا. ظالم تو ہی ہے تن کو سر کو تن سے جدا کرنے والا. معاف نہیں کیا جائے گا. تجھے اس وقت سوچنا چاہیے آج دنیا کا عذاب دیکھ کر کے تو معافی مانگ رہا ہے اور کل جب تجھے قیامت میں عذاب دیا جائے گا تو کیا تیرا معافی قبول کیا جائے گا, کیا تیرا عذر قبول کیا جائے گا. حرام خور دنیا بنانے کے لیے تو نے اہل بیت رسول اللہ کو اس طرح سے ستایا تھا. دنیا بنانے کے لیے تو نے نواز رسول کے حلق پر خنجر چلایا تھا. دنیا بنانے کے لیے تو دین کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. متقی پرہیزگار جو 25 حج پیدل کیا ہو, 3000 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہو, جس کے منہ میں ان کے نانا کی مقدس انگلیاں رہی ہوں جو چوسا ہو, جو رسول کائنات کے دوش مبارک پر سوار رہا ہو. ظالم تو ان کے سینے پر سوار ہوا تھا. تجھے نہیں چھوڑا جائے گا. چنانچہ سنان بن مالک کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جاتا ہے. یوں بھی تو قتل کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں. مختار سختی کہتا ہے خبردار, جسم کا ایک ایک حصہ کاٹو اور کاٹنے کے بعد گھوڑے دوڑا دو اس کے جسم پر تاکہ پتہ چل جائے کہ جسم کیسے چکنا چور ہوتا ہے. چنانچہ سنان بن مالک کو کاٹ کر کے اور اس کے جسم کے اعضاء کو اکٹھا کر کے گھوڑے دوڑا دیے گئے. ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آگ میں رکھ کر کے جلا دیا جاتا ہے. جل کر کے ساری اس کے جسم کی ہڈیاں اور سارے گوشت خاکستر ہو جاتے ہیں. اعلان کروایا جاتا ہے کہ قاتلان حسین میں دیکھو ایک ایک کو کس طرح سے چن چن کر کے مارا جا رہا ہے. کوئی باقی نہیں بچا تھا. ایک آدمی تھا وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھا لیکن جب میں رات میں سوتا ہوں تو 2 آدمی آتے ہیں اور میرے چہرے پر تھپڑ مارتے رہتے ہیں. میں بدصورت ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم امام حسین کے قتل سے خوش تھا. جب سے میں روز مارا جا رہا ہوں امام حسین کے قاتلوں میں یا آپ کے قتل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا کوئی دنیا میں باقی نہیں بچا اور دنیا میں کسی کی نسل نہیں چلی ہے. سب سے بھاری عذاب تو ان کے اوپر یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے یزیدی موجود تھے کسی یزیدی کی کوئی نسل نہیں چلی ہے. نسلوں کا چلنا پیارے نعمت الہی ہے. اگر کسی کی نسل چلتی ہے تو ممکن ہے اس نسل میں کوئی عالم ہو جائے, اس نسل میں کوئی متقی ہو جائے, اس نسل میں کوئی ایماندار ہو جائے, اس نسل میں کوئی پرہیز ہو جاگار ہو جائے. لیکن جب
جب نسل ہی منقطع کر دی جاتی ہے تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور رب کو منظور نہیں ہے کہ ان کو کسی طرف سے فائدہ پہنچے، اس لیے ان کی نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں. 22,000 فوجی یزیدی جو تھے کربلا کی سرزمین پر کسی کی نسل نہیں چلی ہے، سب تہو بالا کر دیے گئے، سب ختم کر دیے گئے. آؤ دیکھو یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے. امام حسین کو کہاں کہاں سمجھو گے اور کس کس موڑ پر امام حسین کو سمجھو گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے. یہی مختار سقفی ہے جس نے سارے لوگوں کا بدلہ لیا، لیکن یہی مختار سقفی، اس کا بھی تو سر کاٹا گیا تھا. مختار سقفی نے کہا سب سے پہلے پتہ لگاؤ ابن زیاد کہاں گیا. یہ ابن زیاد مردود پہاڑیوں کے درمیان بھاگ گیا تھا. عبداللہ بن ابراہیم اشتر، حضرت ابراہیم بن مالک بن اشتر ایک تھے اس کی فوج کے سالار. وہ آگے بڑھے اور پہاڑوں میں تلاش کرتے کرتے ابن زیاد کو پا لیتے ہیں. ابن زیاد کو پکڑ کر کے لایا گیا. ابن زیاد جب آیا سامنے تو وہی کوفہ کا دارالعمارت ہے، وہی گورنر ہاؤس ہے جس گورنر ہاؤس میں اس ظالم نے امام حسین کے سر اقدس کو رکھا تھا اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین کے لبھائے مبارک پر چھڑی لگا رہا تھا. حضرت زید بن ارقم نے ڈانٹا تھا اس ظالم کو کہ میں نے نبی کونین کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو چھڑی لگا رہا ہے، اس طرح سے گستاخی نہ کر. یہ ظالم ابن زیاد وہیں کھڑا ہے. مختار سقفی کہتا ہے بتاؤ اب تمہارے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے؟ آج سے پہلے تم نے امام علی مقام کی شان میں کتنی گستاخیاں کی تھی اور ان کو کس انداز سے تو نے کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا. بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ کانپنے لگتا ہے. اے مختار تم بھی تو ہماری فوج کے ہی ایک حصے دار تھے، تم بھی تو ہماری فوج ہی کے ایک ذمہ دار تھے. آج ہمارے اوپر تم یہ سختی کرنے کے لیے تیار ہو. ابن زیاد سے مختار سختی کہتا ہے سنو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں ایسے ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا جیسے تم نے حسین ابن علی کو قتل کروایا ہے. ظالم تیری خراسان کی حکومت کہاں گئی، گورنری کہاں گئی؟ وہ ابن زیاد کہتا ہے مجھے یزید نے دھوکہ دے دیا، مجھے اس نے خراسان کی حکومت نہیں دی، دھوکہ دیا. اسی حکومت کو لالچ میں مجھ کو لے کر کے حسین ابن علی کے خلاف مجھ سے تلوار اٹھوائی تھی اور حسین ابن علی کے خلاف سارا کام مجھ سے کروایا گیا تھا. لیکن افسوس ہے میری زندگی پر، یہ ظالم اب افسوس کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں. مختار سقفی نے کہا تمہیں قیامت تک پچھتانا پڑے گا، آخرت کی عذاب تو ابھی باقی ہے. ابھی میں تمہیں عذاب دلواتا ہوں اور تمہیں قتل کرواتا ہوں. دیکھو دوڑا کر کے نیزے مارے جا رہے ہیں، وہ چلا رہا ہے. مختار سختی کھلکھلا کر ہنستا اور کہتا ہے ظالم دیکھ یہ ہے خون حسین کا بدلہ. اور اس طرح سے انتقامی خدا بندی لوگ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کس طور سے اپنے مظلوم بندوں کی طرف سے انتقام لیتا ہے. اس کو چھیڑ چھیڑ کر کے چھلنی کر دیا گیا. زمین پر جب گرا تو مختار سقفی نے کہا اب اس ظالم کی گردن کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا دو. اس کی گردن کاٹی گئی اور پھر اس کو جلا دیا گیا. ابن زیاد کو یہ سزا ملی ہے اور ابن زیاد کا سر اسی تخت پر رکھا گیا جہاں امام علی مقام کا رکھا گیا تھا. ایک ایک یزیدی چن چن کر کے مارے جا رہے ہیں. امام حسین کا ایک یزیدی کیوں کے فوج میں رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یزیدی فوج میں جتنے لوگ شامل تھے امام حسین کے قتل میں سب مار دیے گئے اور سب کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے، میں بھی تو اس فوج میں تھا لیکن مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. اتنا کہہ کر کے یہ ظالم اٹھا اور اپنے گھر کے چراغ کے بتی کو کھینچنے لگا. تب تک آگ کی لپٹ آئی اور اس کو آگ لگ گئی. بجھا رہے ہیں لوگ، بجھ نہیں رہا ہے، جلتا چلا جا رہا ہے. پیاس پیاس چلاتا چلا جا رہا ہے، جل کر کے وہیں خاکستر ہو گیا. لوگوں نے امام حسین کی اس کرامت کو دیکھا. دیکھو امام حسین کی کرامت کل بھی ظاہر تھی، آج بھی ظاہر ہو رہی ہے. امام حسین کا کوئی قاتل نہیں بچتا ہے. امام علی مقام کے دھوکہ بازوں میں سے مختار سقفی بھی تھا. اس کی بھی سزا سنا. مختار سقفی کو مصعب نے مروایا اور مصعب کو مروان بن عبد الملک نے مروایا. یہ تینوں کا سر وہیں پر رکھا گیا تو مروان بن عبد الملک نے چھوڑ دیا پھر تخت عمارت کو، کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے. یہ بڑی منحوس جگہ ہے. حکومتوں کے معاملات بدلتے رہے، حکومتوں میں افراد بدلتے رہے. بنو امیہ میں کئی لوگ آئے حکومت کرنے کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، لیکن ایک فرد ایسا آتا ہے جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے خدمات کا ان کے دستور متعین کیے اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان لوگوں کو پتہ لگانا شروع کیا جو حضرت امام حسین کے خلاف تھے. سب کو کڑی سزا دلائی جانے لگی اور سب کو کڑی سزا میں مبتلا کیا جانے لگا. یہی حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں جو لوگ اس طرح سے کہہ دیا کرتے ہیں اور اس طرح سے چلانے لگتے ہیں
کہ یزید اور امام حسین کی بغاوت، یزید کی لڑائی اس نوعیت کی تھی، اس نوعیت کی تھی، وہ سنیں. اور کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ارے یار لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے گا، ایسے ہی بول دوں گا. آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی نہیں باقی بچا تھا. آؤ سنو، اتنا مضبوط حوالہ دے رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہی خلفائے بنو عباسیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاک باز خلیفہ ہیں الحمدللہ کہ جب یہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو آپ نے اپنی بیوی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے لیے آسائش و آرام کا ماحول ہمارے ساتھ تھا، اب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، وہ آرام تمہیں نہیں ملے گا. کہا جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب دقت کے دن آئے ہیں تو میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی. کچھ بھی پریشانی اٹھانی پڑے تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تم اپنے زیورات کو صدقہ کر دو اور ضرورت بھر کے لیے کپڑے رکھو، بقیہ سارے کپڑے صدقہ کر دو. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی امانت داری کا حال یہ تھا کہ جب چراغ جلاتے حکومت کا کام دیکھتے تب تو حکومت کی طرف سے چراغ جلتا بیت المال کی طرف سے، اور جب اپنا کام دیکھتے تو اپنے تیل سے چراغ جلایا جاتا، حکومت کے تیل سے جو چراغ جلتا تھا اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز بجھوا دیتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. ایک مرتبہ ان کے شہزادے نے کہا ابا حضور کلید ہونے والی ہے، آپ 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ پہلے لے لیں، 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لیں تاکہ عید ہو جائے. 1 مہینہ پیشگی تنخواہ لے لیجئے تاکہ عید ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل کو لکھا کہ مجھے پیشگی 1 مہینہ کی تنخواہ دے دی جائے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پرچہ پہنچا عامل کے پاس جو وزیر خزانہ تھا، تو عامل نے کہا کہ سنیے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو لے لیجئے پیشگی تنخواہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اب میں پیشگی تنخواہ نہیں لوں گا. عامل نے کہا اے امیر المومنین، یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا سے جائیں تو اپنے سر پر قرضہ لے کر جائیں. یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی بارگاہ میں کسی نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو 20 کوڑے لگوائے. خاندان کے ہیں، بنو امیہ کے افراد میں سے ہیں. 20 کوڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لگوایا تھا کہ تو نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا. اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہوتا تو یزید نمازوں کو چھوڑا جاتا. اس لیے امام حسین کی شان میں گستاخیاں نہ کرو، ان سے محبت رکھو، ان سے پیار رکھو اور ان کی لگن اپنے دل میں بسائے رکھو. انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بنی رہے گی، آپ کا دین بھی بنا رہے گا. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. اللہ اس جلسہ کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.